الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين وغيرهم والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل وعلى محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتهين المنتخبين أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الصلوات محمد الصلاة والسلام محمد اللهم صل على محمد بزرگان عزت احترام نوجوانان عزیز علماء عزت احترام آپ کی روبرو آنے کا شرف حاصل ہوا ایک میرے لیے خصوصی یہ تنخواہ ہے کہ آپ حضرات نے اپنی بارگاہ میں مولا کی خدمت کرنے کے اطلاع فرمایا. اس کے ساتھ شکر گزار بھی ہوں خصوصاً حضور تشریف فرمائے اور ساتھ میں جیسا ابتداء کلام آپ کی خدمت میں اس عنوان سے کرنا چاہتا ہوں کہ کل روز اربعین جو کل انشاءاللہ پڑھیں حمایت کے ساتھ اپنے آنسوؤں کا نذرانہ دے کر بارگاہ اہل بیت اطہار میں حاضر ہوں گے. در حقیقت یہ اربعین نہیں ہے بلکہ اسلام کی حقانیت کا اعلان ہے. علماء کے جملے اس حوالے سے لکھتے ہیں. آیت اللہ بہجت خصوصاً وہ اربعین کی فضیلت اور افادیت کے حوالے سے گفتگو کرتے نظر آتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہمارا شمار شہدائے کربلا میں ہو جائے تو کربلا کے شہداء میں اپنا شمار کرانے کے لیے آپ کو دو کام کرنا ہے. ایک کام کا نام ہے معرفت کہ آپ معرفت حاصل کریں اور دوسری چیز کا نام ہے افادیت مقصد حسین. حسین کے مقصد کا فائدہ کہ جب کسی نے معلوم کیا تھا کہ حسین جا تو رہے ہو تو آپ نے فرمایا تھا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میرے نکلنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں حکومت قبضاؤں یا خونریزی برپا کروں، نہیں، بلکہ میں اس وجہ سے نکل رہا ہوں تاکہ میں اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کر سکوں. اگر حسینیت میں اپنا شمار کرانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لینا، دنیا خود بخود سدھر جائے گی. دیکھیں انشاءاللہ جڑ چکے ہیں تو لہٰذا تاریخ آپ کے سامنے ہے. میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، باقاعدہ علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخ آپ کے سامنے ہے. مجھے یہ کہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ توجہ فرمائیے گا یا تاریخ کے جملے پیش کر رہا ہوں، نہیں، تاریخ آپ کے سامنے ہے، ہم تمام توجہ ہیں، متوجہ ہیں. تو لہٰذا اب متوجہ رہنا خصوصاً اس مرحلے پر جو کہ ابتدائی کلام ہے یہ عرض کر رہا ہوں چھوٹے بھائیوں کے لیے خصوصاً غور کیجیے گا. ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں جو عرض کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بتانی چاہیے. ہمیں تاریخ میں تین طریقے کی روایتیں ملتی ہیں. تین طریقے کی روایتیں. پہلی روایت یہ ہے کہ کربلا میں مولا حسین کے سامنے 30,000 کا لشکر تھا.
پہلی روایت کیا ہے؟ بولتے جائیے گا تاکہ آپ کو لطف آئے انشاءاللہ۔ پہلی روایت یہ ہے کہ مولا حسین کے سامنے کربلا میں 30,000 کا لشکر تھا۔ کربلا میں مولا کے اصحاب کتنے تھے؟ 72۔ توجہ چاہتا ہوں میں خصوصاً، مجھ سے آپ بولتے جائیے گا، میں آپ سے بولتا جاؤں گا۔ مولا فرماتے ہیں کلموں اور تھوڑے خوب بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ میں یہاں سے بول رہا ہوں تاکہ پہچانا جاؤں، آپ وہاں سے بولتے چلے جانا تاکہ آپ پہچانے جاؤں۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا ہوا؟ 3 طریقے کی روایت ہے۔ پہلی روایت کیا ہے کہ مولا حسین کے سامنے 30,000 کا لشکر تھا۔ مولا حسین کے جانثار کتنے تھے؟ 72 کے سامنے 30,000 افراد۔ دوسری روایت یہ ہے، علماء تشریف فرما ہے، میرے بزرگ باقاعدہ تاریخ کو اپنے نگاہیں کڑائے ہوئے علماء سنتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ 2.5 لاکھ کا لشکر تھا۔ تیسری روایت یہ ہے جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے کہ 9 لاکھ کا لشکر تھا۔ توجہ ہے، 9 لاکھ کا لشکر تھا۔ اور 2 روایتیں اور آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں جو میر علی صلی اللہ مقام نے اپنے مرثی کے اندر تحریر کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ایک روایت کے اندر کہتے ہیں، مرثی کے اندر کہتے ہیں کہ 27 لاکھ کا لشکر تھا۔ دوسرے مرثی میں کہتے ہیں کہ 29 لاکھ کا لشکر تھا۔ تو 3 روایتیں تو میں نے پڑھی ہیں اور 2 روایتیں وہ ہیں جو میر علی نے پیش کی ہیں۔ کتنی روایتیں ہو گئی؟ 5 روایتیں۔ پہلی روایت ہے 30 لاکھ کی، دوسری روایت ہے 2.5 لاکھ کی، تیسری روایت ہے 9 لاکھ کی، چوتھی روایت ہے 27 لاکھ کی، 5ویں روایت ہے 29 لاکھ کی۔ لیکن حسین کا لشکر سب نے ایک ہی لکھا ہے، 72 تھا۔ ہائے ہائے، جڑیے گا میرے ساتھ، سب نے ایک ہی چیز لکھا ہے، 72 تھا۔ 30,000 کے سامنے بھی 72 تھے، 2.5 لاکھ کے سامنے بھی 72 تھے، 9 لاکھ کے سامنے بھی 72 تھے، 27 لاکھ کے سامنے بھی 72 تھے، 30 لاکھ کے سامنے بھی 72 تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ نویسان نے صحیح سے فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ 72 نے 30 لاکھ کو مارا ہے کہ 30 لاکھ نے 72 کو مارا ہے۔ محفوظ ہوں گے۔ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے تاریخ دان، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے تاریخ نویسان، ابھی تک یہ تاریخ اور مولوی سے فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ کیا ہوا کربلا میں۔ آئیے گا، آپ کے سامنے خطبہ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے ذاکرین بیٹھے ہیں۔ 30,000 کا لشکر، 2.5 لاکھ کا لشکر، 9 لاکھ کا لشکر، 27 لاکھ کا لشکر، 29 لاکھ کا لشکر۔ تو کیا روح حسین، روح یزید سے کہہ دیا ہوگی، یزید ارے تو نے بس ایک بار لشکر جمع کیا تھا، اب آ کے دیکھ، کریا جا سکتے ہیں، اروائی آ کے دیکھ اور دیکھ کے یہ بتا تیرے پاس ساز زیادہ ہے یا میرے روح حسین روح عزیز سے کہہ دینا ہوگی کہ تو نے بس ایک بار لشکر جمع کیا تھا، اب آ کربلا میں آ کے دیکھ کے بتا، کبھی 1 کروڑ، کبھی 2 کروڑ، کبھی 3 کروڑ، کبھی 4 کروڑ۔ کبھی میرے دوست سے بات ہوئی وہ کربلا گیا ہوا ہے، اس سے میں نے معلوم کیا بھائی یہ بتا، میں نے یہ پڑھا ہے کہ 800 فلائٹ روز اتر رہی ہے نجف ایئرپورٹ پر، تو تیرے اعتبار سے کتنا مجمع ہوگا، کتنے زائرین ہوں گے؟ اس نے بازار و تقاض ہوتے ہوئے کہا اظہر بھائی مجھے معلوم نہیں ہے کتنا ہے، میں تو یہی دیکھ رہا ہوں بسرے کے راستے سے بھی اذان آ رہے ہیں، نجف سے بھی اذان آ رہے ہیں، ایران سے بھی اذان آ رہے ہیں، ایران سے بھی اذان آ رہے ہیں، اور دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یاد رکھنا ابھی حسین نے بلایا نہیں تھا، جب بلائیں گے تو کتنے سلام علیہ محمد پر۔ ابھی حسین نے بلایا نہیں تھا، ابھی حسین سے بلایا نہیں ہے کہ 10 کروڑ یا 11 کروڑ یا 12 کروڑ۔ انشاءاللہ ہماری تو یہ دعا ہے کہ پروردگار ہر سال کروڑوں میں تعداد بڑھتی چلی جائے انشاءاللہ۔ پروردگار آپ سب کو بھی سلامت رکھے، ہم سب کو انشاءاللہ حج و زیارت سے مشرف فرمائے۔ مولا یا یقیناً ہمارا دل اس وقت گھبرا رہا ہے، مولا یقیناً ہمارا دل اس وقت آپ کو یاد کر رہا ہے۔ مولا آپ اتنی اجازت مرحمت فرما دیجیے کہ سال آئندہ ہم سب آپ کی بارگاہ میں آپ کا چہرم کریں انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیے گا اپنے عمل کے قبول کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم، بلند ترین صلوات پڑھیے گا ساتھ رہے گا۔ آئیے گا اور تھوڑا سا میں آپ کو متصل کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے عجیب شان سے کائنات
شان سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا. اور کیا کائنات ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہم اللہ کی سب سے آخری مخلوق ہیں. متوجہ ہیں آپ؟ دیکھیں انشاءاللہ کہ یہ ماحول دوسرا ہوتا ہے اسلام کی مجلس کا. بڑی ذمہ داری سے ایک لفظ آپ کی خدمت کروں گا. اور میں یہ دیکھیں لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ آپ میرے استاد بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ میرے بزرگ ہیں. اعزاز کروں آپ کی خدمت میں. ایک ایک لفظ میں تاریخ کے آئینے پیش کروں گا. اگر آپ کو حوالہ نمبر بھی ماننا چاہیں میں آپ کو دینے کے تیار. سب سے آخری مخلوق کا نام اللہ انسان ہے. اللہ نے سب سے آخر میں انسان ہی کو پیدا کیا. وجہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انسان بغاوت کرنے والا تھا. تو متوجہ رہنا چاہتا ہے انسان بغاوت کرنے والا تھا. کہ کیا مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی شان کا پروردگار ہے. اس کی کیا کنڈیشن ہے, اس کی کیا کیفیت ہے. اللہ نے ہماتم کائنات کو پیدا کیا اور کیا کیا چیزیں پیدا کی. ہوا اس نے بنائی, فضا اس نے بنائی, خلا اس نے بنائی, کروبیاں اس نے بنائی, فرشتے اس نے بنائے, جنت اسی نے بنائی ہے, کوثر اسی نے بنایا ہے, سلسبیل اسی نے بنائے ہیں, انبیاء اسی نے بنائے ہیں, تمام اعضاء اسی نے بنائے ہیں, انہار اسی نے بنائے ہیں, اشجار اسی نے بنائے ہیں, اسمان اسی نے بنائے ہیں, پانی اسی نے پیدا کیا, روانی اسی نے بنائی ہے, مچھلیوں کو تیرنا اسی نے سکھایا تھا, ہمیں بولنا اسی نے سکھایا تھا. لیکن پروردگار عالم کی شان یہ ہے کہ انسان دنیا میں آ رہا ہے. آنے کی کنڈیشن یہ ہے کہ تمام خاندان, تمام قبیلہ, تمام احباب, تمام دوست, تمام رشتہ دار اس تبودوں میں ہے کہ انسان پیدا ہونے والا ہے, انسان ہونے والا ہے, انسان کی ولادت ہونے والی ہے. اب مجھ سے جڑ جائے گا انشاءاللہ تاکہ میں آپ کے ذہن آنے سے قریب ہو سکوں. انسان دنیا میں آنے والا تھا. اتفاق یہ ہوا کیونکہ آج کل ایک ڈیجیٹل دور ہے. ہم لے کر پہنچے ڈاکٹر کے پاس کہ جناب ہمارے یہاں ایک انسان آنے والا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے وسیلے سے دنیا میں آئے, آپ کے وسیلے سے دنیا میں آئے. توجہ چاہتا ہوں, آپ کے وسیلے سے دنیا میں آئے. ہمارا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ انسان نہ بغیر وسیلے کے آتا ہے, نہ بغیر وسیلے کے جاتا ہے. نہیں متوجہ نہیں ہو پایا. انسان بغیر وسیلے کے آتا ہے, نہ بغیر وسیلے کے جاتا ہے. انسان آیا اور دنیا میں کس انداز سے آیا کہ ڈاکٹر سے تھیٹر کے حوالے کر دیا, آپریشن روم میں لے جایا گیا, وہاں پہ بچہ پیدا ہوا, یا لڑکی ہے لڑکا ہے, بہن ہے, انسان پیدا ہوا. لیکن کیا تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہی ڈاکٹر جس کے آپ نے سپرد اپنی زوجہ کو کیا تھا, اپنے گھر کی مسعود کو کیا تھا, اس کا چہرہ بچا ہوا ہے, اس کا چہرہ اترا ہوا ہے. ہم نے توڑ کے کہا بھائی آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا کہ بچہ تو پیدا ہو گیا, دنیا میں انسان تو آ گیا, لیکن نہ روتا ہے نہ بولتا ہے, نہ روتا ہے نہ بولتا ہے. ہائے ہائے, نہ روتا ہے نہ بولتا ہے, نہ روتا ہے نہ بولتا ہے. میں نے کہا ایک بار اور جا کے دیکھیے گا, کوشش کر دیجیے گا. ڈاکٹر پھر گیا, مسکراتا ہوا چہرہ سامنے لے کر آیا کہ جو بچہ رو نہیں رہا تھا اب وہ رونے لگا ہے, اس کا رونا تھا, میں مسکرانے لگا. قبیلے میں شادمانی کے نعرے ہونے لگے, تمام احباب کی مبارکبادیں آنے لگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون فطرت نے ہمیں پہلے دن ہی سمجھا دیا تھا کہ جینا بس وہی جانتا ہے جو رونا جانتا ہے. محمد صلی اللہ نخستین روز اولین روز ہی بتا دیا تھا کہ یاد رکھنا ہمیشہ جینا بس وہی جانتا ہے کہ جو رونا جانتا ہے. توجہ ہے, جو انسان رونا جانتا ہے وہی بس جینا جانتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دنیا دیکھیں گے, اب دنیا میں انسان پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد اب انسان اس تبودوں میں ہے, دور دھوپ میں ہے کہ کسی طریقے سے حد کمال تک پہنچ جائے, کسی طریقے سے کمال تک پہنچ جائے. بچے کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ نے سے معلوم کیے بڑے ہو کے کیا بنو گے, تو کوئی کہے گا ڈاکٹر بنوں گا, کوئی کہے گا انجینئر بنوں گا, کوئی کہے گا مولانا بنوں گا, کوئی کہے گا ماسٹر بنوں گا, کوئی کہے گا اپنے اپنے فکر کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. لیکن جس بچے نے کہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, وہ اس ڈاکٹر کو سرچ کرے گا جو اپنے ڈاکٹری کے کمال پہ ہے. لیکن تھوڑا سا آپ جڑ جائیں گے تو مجھے تھوڑا تقویت حاصل ہو جائے گی. اور کیجیے گا تھوڑا سا, جو انسان جو بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ نیٹ پہ بس اسے ہی سرچ کرتا ہے کہ جو اپنے ڈاکٹری کے کمال پہ ہو. اپنے کہیں دیکھا ہے کہ آپ کا بچہ جھولا چھاپ ڈاکٹر کو سرچ کرنا ہو؟ نہیں. جو انسان ماسٹر بننا چاہتا ہے وہ ہمیشہ ایسے ماسٹر, ایسے ٹیچر ہی کو
सर्च करता है कि जो अपने मास्टरी लेवल पे के कमाल पे हो। आप इन बच्चों से मालूम कीजिएगा, आप ये कहेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, वो बच्चा कहेगा खतीब बनना चाहता हूँ, तो ये खिताबत के कमाल पे पहुँचने के लिए मुझ जैसे ज़ाकिर को सर्च नहीं करेगा, बल्कि जो खिताबत के कमाल पे होगा उसे सर्च किया जाता है। आप इनसे बच्चों से मालूम कीजिए, बड़े होगे क्या बनोगे, वो कहेगा हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो इंजीनियर बनने के लिए वो आम इंजीनियर को सर्च नहीं करेगा, बल्कि वो ऐसे इंजीनियर को सर्च करता हुआ नजर आएगा कि जो अपनी इंजीनियरिंग लेवल के कमाल पे है। आप मुतवज्जे हैं क्यों? डॉक्टरेट कमाल को सर्च किया जा रहा है, खिताबत के कमाल को सर्च किया जा रहा है, इल्म के कमाल को सर्च किया जा रहा है, मास्टरी कमाल को सर्च किया जा रहा है। इसलिए कि दुनिया के हर इंसान का, मौलवी का, टीचर का कमाल ये है कि वो अपने शागिर्द को बाकमाल बनाना चाहते हैं, अपने शागिर्द को बाकमाल बनाना चाहते हैं। आप किसी डॉक्टर की शागिर्दी की ताकि वो आपको इतना सिखाएगा ताकि आप डॉक्टर के कमाल पे आ जाएं। आप किसी इंजीनियर की तकदीर की तो वो इंजीनियर आपको इतना सिखाएगा ताकि आप इंजीनियरिंग के कमाल पे आ जाएं। याद ये कैफियत है, लेकिन क्या कहने हमारे मौलवी में और दुनिया के मौलवी में और इलाही रहबरों में फर्क ये है कि दुनिया के रहबर इंसान को बाकमाल बनाते हैं, इलाही रहबर बाकमाल नहीं बनाते, लासवाल बनाते हैं। तो बाकमाल नहीं बनाते, उनके लासवाल बनाते हैं, इसलिए कि हर कमाल को सवाल है, लासवाल को सवाल नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक जोरदार सलाम पड़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दुनिया के जितने रहबर हैं, जितने लीडर हैं, जितने नेता हैं, जितने टीचर्स हैं, सब अपने शागिर्दों को कमाल तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अहले बैत आपको कमाल तक पहुंचाना नहीं चाहते, लाजवाल बनाना चाहते हैं। तवज्जो है, जैसे खुद लाजवाल हैं ऐसे ही अपने चाहने वालों को भी लाजवाल बनाना। सब कैसी बातें कर रहे हैं? क्या कोई अली का चाहने वाला भी लाजवाल है? हाँ, हमारे सामने तारीफ है, आपने कभी बिलाल का नाम तो सुना होगा ना? हाय हाय, और की जगह थोड़ा सा बिलाल का नाम तो सुना होगा ना? बिलाल उस जमाने के पसमानदा शख्स का नाम है। अबू जहल ने बुलाया तो दौड़े चले गए, हर अबू ने बुलाया दौड़े चले गए, हर आका के कहने पे दौड़े चले गए, घर वालों ने बुलाया दौड़े चले गए, किसी ने बुलाया दौड़े चले गए, बच्चे ने बुलाया दौड़े चले गए। लेकिन कमाल की बात है, लाजवाली कैफियत है, जैसे ही अहले बैत के संपर्क में आए ना, जैसे ही नबूवत के संपर्क में आए, जैसे ही नबूवत के हिसार में आए, तो नबी ने ऐसा लाजवाल बनाया। अब तक तो दुनिया बुला रही थी, बिलाल भाग रहे थे, कुंदर से अजान पे खड़े करके बिलाल से अजान दिलवा के अब बिलाल अजान दे रहा है, हर इंसान दौड़ा चला रहा है। एक सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी अपनी कैपेसिटी है, ये हमारी अपनी कैफियत है, ये हमारी अपनी नशोनुमा है, की विजदान की ज़मीर की कि हम किस तरीके से उनसे मुत्तसिल होते हैं। जैसे जैसे उनसे मुत्तसिल होते चले जाएंगे, जब आज का तर्जुमा नहीं किया लेकिन इंशाअल्लाह क्योंकि आपकी समाअत बड़ी बुलंद बाला है, सुनूं आपकी खिदमत में, जैसे जैसे हमारा इत्तिसाल उनसे बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे हम उनसे मुत्तसिल होते चले जाते हैं, ऐसे ऐसे वो हमें कमाल अता करते चले जाते हैं। एक ऐसा कमाल जिसमें सवाल ना हो, तवज्जो है, एक ऐसा कमाल कि जिसमें बोलिएगा थोड़ा सा मेरे साथ ताकि एहसास हो कि नींद के मौके पे सोना नहीं बल्कि जागना चाहिए। सवाल पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप लोगों को बड़ा फख्र है भाई, यहीं से इल्मासी किया था, आपको सुनाते सुनाते आज आपने मिंबर ला के बिठा दिया, तो लिहाजा जैसे आप पहले सुन जाए हैं आज भी आप ऐसे सुन लीजिएगा, थोड़ा चाप कर सवाल पढ़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसे जैसे लगाइए देखो हमारा कौन लगा रहा है नारे हैदरी। जैसे जैसा है हमारा शऊर बेदार होता चला जाता है, जैसे जैसे हमारा इत्तिसाल बढ़ता चला जाता है, ऐसे ऐसे हमें लाजवाब बनाते चले जाते हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि अहले बैत ने कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस पेचीदा जमाने में हमें मारिफत अगर किसी ने दी है तो यही घराना है। वो कीजिएगा, आप देख लीजिएगा,
ہر انسان بدنام ہے اس زمانے میں، ہر قوم بدنام ہوتی جا رہی ہے. کیا آپ بدنام ہیں؟ نہیں. اس بدنام سے آپ کو کس نے بچایا؟ واہ واہ واہ. توجہ ہے، اس بدنام سے آپ کو جس نے بچایا اس نے اہل بیت کہا. متوجہ نا، اس بدنام سے جب زمانہ ایک دوسرے کے پیچھے ہے، ایک دوسرے کے علوم اچھالنے کے چکر میں ہے، وہی پہ آپ کی صفات ابھر کے سامنے آئے. ایک سے ایک صفت، ایک سے ایک صفت. کل میں پڑھ رہا تھا جب یہ ایران میں اسلامی انقلاب آیا، متوجہ سننا تھا خصوصاً اس مسئلے کو، اور آپ کے دو ہی کے باتیں اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی تعریف کریں. تو امریکہ نے ہر طریقے کے ہتھیار، ہر طریقے کے فکرے افکار ایران کے خلاف آزمانا شروع کی. خمینی صاحب اللہ ہمارا دور بورا تھا، تو یہ لکھا ہوا ہے یہ تاریخ میں، جو تاریخ ایران ہے آپ جانتے ہیں باقاعدہ اس کو، جو آپ نے ریڈیو کے حوالے سے ٹی وی کے حوالے سے دیکھا سنا ہے. جیمی کارٹر تھا وہاں کا پریسیڈنٹ، اس نے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے 17 ہیلی کاپٹرز بھیجے تھے. کتنے؟ آپ تو جانتے ہیں تو ماشاءاللہ بول جائیے گا، 17 بھیجے تھے. ادھر کسی نے جا کے خمینی صاحب سے یہ کہا، آپ مسلح پہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا امریکہ نے حملہ کر دیا ہے. تو معلوم ہے کیا کہا خمینی صاحب نے؟ ہاں ابھی اسی حملے کی کچھ دیر پہلے مجھے خبر ہو چکی ہے. اس حملے کی کچھ دیر پہلے خبر ہو چکی ہے. لہذا میرے علاوہ تو کوئی یہاں پر نہیں آیا. آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ بس جو مخبر صادق ہے اس نے مجھے خبر دی ہے کہ حملہ ہونے والا ہے. ادھر مسلح پہ بیٹھے بیٹھے امام خمینی نے آپ اپنے تسبیح کے داموں کو آپس میں ملائے. ایک سلوات پڑھیے گا محمد آل محمد پر. ایک سلوات پڑھیے گا اس میں تحریر ہے. یہ آپ کے دور کی بات ہے، یہ آپ خصوصاً اس کو ہیلی کریں گے، میرے ساتھ ساتھ بولیں گے. ادھر امام خمینی نے اپنے تسبیح کے داموں کو آپس میں ملایا. اب بولیے گا امریکہ کے طیارے آج تک غائب ہیں. بول دیجیے گا امریکہ کے طیارے جہاز ہیلی کاپٹرز آج تک غائب ہیں. اور صرف ہیلی کاپٹرز ہی غائب نہیں ہیں، جو چلا رہے تھے ان کا بھی پتہ نہیں ہے. یہ بات نہیں پہنچی آپ تک. جو چلا رہے تھے ان کا بھی پتہ نہیں ہے. نہ ملبہ میں نہ ملا، نہ ڈرائیور ملا، نہ پائلٹ ملا، نہ بیٹھے ہوئے ملے. ایک مرتبہ جب یہ خبر کسی نے جیمی کارٹر کو جا کے دی کہ دیکھیے ہمارے طیارے نہیں مل پا رہے ہیں، ہم نے تو یہ بات کی ایک کے بعد 17 طیارے ہمارے ہو رہے تھے، ایک کا بھی پتہ نہیں لگ پا رہا ہے کہاں ہے. نہ ہمارا رڈار بتا رہا ہے، نہ ہمارا ریموٹ بتا رہا ہے، نہ ہمارا علم بتا رہا ہے. ہمیں تو چلاتے ہیں تو ہمارے ریموٹ یہی کہتا ہے ہماری دسترس سے باہر ہے، ہماری دسترس سے باہر ہے، ہمارے سفر سے باہر ہے. جیمی کارٹر اٹھا اور ایک مرتبہ کہنے لگا ارے خمینی کے ساتھ کوئی الہی طاقت ضرور ہے. سلامات پڑھے محمد پر. کیسی عزت عطا فرمائی ہے نے، کیسی عزت عطا فرمائی ہے. توجہ ہے، آج تک نہیں پتا. توجہ، آج تو خصوصاً امریکہ بہت آگے پہنچ چکا ہے نا، آج تک بھی نہیں پتا لگا پا رہا ہے کہ جو ہم نے طیارے ہمارے چھوڑے تھے ان کا کیا ہوا. اس کا نہ کہیں ملبہ ملتا ہے، نہ پر سچے ملتے ہیں، کچھ بھی تو نہیں ملتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار ہم پر اپنی نظریں گڑائے ہوئے ہیں. اگر اپنی نظر کرم کو ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے اٹھا دیں تو ہمیں دنیا اس طریقے سے پیس ڈالے گی جیسے چکی دانے کو پیس ڈالتی ہے. تو لہٰذا اس عزتوں کا محاورہ، اس عزتوں کے محاورہ کون ہے، پس یہ کچھ کون ہے، یہ کس نے ہمیں عزتیں دی ہوئی ہے، کس نے ہمیں سنبھالا ہوا ہے. آپ جواب بس یہ کیا آئے گا تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ایک صلوات پڑھیے گا محمد آپ کو سلامت رکھیں یا. اور سوال یہ ہے کیونکہ ماشاءاللہ 19 فروری کے قریب 19 ہو چکی ہے، 19 سفر ہو چکی ہے، تو لہذا ہمیں اب تک متوجہ ہے. ہم نے بڑے علماء کو سنا، ہم نے بڑے خطباء، بڑے ذاکرین کو مسلسل سنتے رہے.
نہ جانے ہم نے 100 مجلس کی ہیں یا 150 مجلسیں کی، اب تک ہم نے اہل بیت سے لیا کیا؟ لیکن میں تبلیغ مشن پہ نہیں ہوں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں ابھی ہم نے اہل بیت سے کیا کیا، اہل بیت میں کیا دینا چاہتے تھے، اہل بیت کا مقصد کیا تھا، اور ہمارا مقصد کرنا، ہمارا کریا کرنے کا مقصد کیا ہے، ہماری مجلس کرنے کا مقصد کیا ہے۔ جب تک یہ کریا، جب تک یہ مجلسیں ہمارے وجدان کو سلامتی عطا نہ کریں، ہمارا آنا ہی بیکار ہے، سننا ہی بیکار ہے۔ دیکھیں بڑی ذمہ داری سے جملہ کہا ہے، میں آپ کی خدمت میں ہو سکتا ہے کوئی یہ کہ مطلب کیسی باتیں کر رہے ہیں تو کیا مجلس کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، مجلس کرنا نہیں چھوڑو، توجہ۔ آئندہ بہتر کہتے ہیں کہ جب کبھی مجلس میں جاؤ اور تم سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو یہ مت کہنا کہ مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ کہا کرو کربلا جا رہے ہیں، ہائے ہائے، بلکہ یہ کہا کرو کربلا جا رہے ہیں، یہ مت کہا کرو مجلس میں جا رہے ہیں، یہ کہا کرو کربلا جا رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ کربلا جانا کمال ہے، پھر بن کے واپس آنا کمال ہے۔ صلوات محمد پر، پھر بن کے واپس آنا کمال ہے۔ اہل بیت نے کیا دیا اور اہل بیت نے کیا دے سکتے؟ توجہ۔ اب کیونکہ یہ ماہ سفر ہے، حضور نے فرمایا کہ جو ماہ ربیع الاول کی خوشخبری آ کے مجھے دے گا تو میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو کیونکہ ربیع الاول کے قریب ہے، آئیے دنیا کو پیغام دے کے اسی نیٹ ورک کے ذریعے، اسی کیمرے کے ذریعے، آپ کے توسط سے آئیے ہم بتائیں گے آپ کی خدمت میں سیرت مصطفیٰ کیا ہے۔ توجہ، قرآن سے بتائیں گے کہ سیرت مصطفیٰ کیا ہے۔ آئیے گا قرآن مجید پڑھ لیجیے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے تقریباً 27 سے 28 یا 40 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ توجہ، جناب آدم کو پیدا کیا، یہ تو فرمایا وَإِذَا صَفَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اپنی روح کو اس کے اندر ڈال دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ لیکن روح تو اپنی داخل کی، جناب آدم کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ نہیں کہا، جناب آدم کی آنکھوں کو اپنی آنکھ نہیں کہا، جناب آدم کے جسد کو اپنا جسد نہیں کہا، اپنا پیکر نہیں کہا۔ آئیے کہ زمانہ ڈھلتا چلا گیا، جناب روح فرمانے لگے پروردگار یہ قوم بڑی ظلم کرتی ہے، کیا کروں؟ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ نوح نبی اللہ تھے، نوح رسول اللہ تھے، نوح صاحب شریعت تھے، نوح اللہ کے پیغمبر تھے، نوح اللہ کے نبی تھے، نبوت کے منصب پہ فائز تھے، لیکن اللہ نے نہیں کہا نوح کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں، نوح کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں۔ آج ابراہیم کا دور آتا ہے، اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اللہ نے ابراہیم کو قدرت عطا کی، اللہ نے ابراہیم کو امامت عطا کی، لیکن نہیں کہا ابراہیم کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، ابراہیم کی آنکھیں میرے آنکھیں ہیں۔ اللہ نے موسیٰ کو دریا پار کرا دیا، عصا جیسا معجزہ عطا کیا، چلے ویسا کہلائے، لیکن اللہ نے نہیں کہا موسیٰ کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں، موسیٰ کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، موسیٰ کے پیر میرے پیر ہیں۔ جناب عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا دیا، مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا، لیکن نہیں فرمایا عیسیٰ کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں، عیسیٰ کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، عیسیٰ کا نفس میرا نفس ہے۔ لیکن میں کیا کروں؟ عزیز قرآن کہتا ہے نبی نے کنکریاں پھینکی، اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، نبی تم نے نہیں پھینکی ہے بلکہ یہ تو ہم نے پھینکی ہے۔ میرا نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی زبان کی زبان، نبی کی زبان کی زبان اللہ لے رہا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کچھ نہیں بولتا، یہ تو بس وحی بولتا ہے کہ جو ہماری وحی نازل ہوتی ہے۔ محمد کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، محمد کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، محمد کی زبان اللہ کی زبان۔ تو پھر کہنے دیجیے گا اللہ قرآن میں محمد کی صفات گنا رہا ہے یا خبیر کی تیاری، یا خبیر کی تیاری کرنا؟ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ یہ محمد کے ہاتھ گنائے جا رہے ہیں، توجہ، یا اللہ محمد کی صفات گنا رہا ہے، یہ محمد کی صفات گنا رہا ہے، یہ غدیر کی تیاری کر رہا ہے۔ تو کیسی باتیں کرتے ہیں کہ جس نبی نے جن ہاتھوں سے علی کو اٹھایا ان کی ضمانت اللہ نے دی ہے کہ میرے ہاتھ ہے، جس زبان سے من کو پہلایا اس زبان کی ضمانت بھی اللہ نے دی ہے، من کو بولا۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد وآل محمد۔ مولا کو سلام ہے، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، یا مولا سلام ہے۔ یہ اللہ صفات گنا رہا ہے یا غریب کی تیاری کر رہا ہے؟
جو ہے غدیر کی تیاری دیکھتے گا کیسے اللہ نے کی ہے. غدیر کی تیاری جن ہاتھوں سے علی کو اٹھانا ہے نا, اللہ نے کہہ دیا میرے ہاتھ ہیں. ہائے ہائے غور کیجیے گا تھوڑا سا. جن ہاتھوں سے علی کو اٹھوانا ہے اللہ نے کیا کہا, یہ میرے ہاتھ ہیں. اور جس زبان سے من تم کو مولا کہلوانا ہے اس زبان پہ اللہ نے اپنی وحی کے پہلے بٹھا دیے. یہ میری زبان ہے, نبی بس وہی بولے گا جو ہم چاہیں گے. توجہ ہے, نبی بس وہی بولے گا جو ہم چاہیں گے. اب ایمانداری سے بتائیے, نبی نے جو کچھ بھی کہا اپنی زندگی میں وہی تو کہا ہوگا نا جو اللہ نے کہلوایا. کسی کو بلا کے بٹھایا تب نبی نے نہیں بلکہ اللہ نے بٹھایا. اللہ نے کسی کو بھگوایا اٹھوایا تو یہ اللہ کے نبی نے نہیں, یہ اللہ نے. تو توجہ, اب روایت سنیے گا. یہاں پر روایت میں ہے کہ ایک دن جناب سلمان فارسی مزدوری کر کے آئے. کتاب فضائل آل محمد صفحہ 31 مزدوری کر کے آئے اور آپ کے کپڑوں سے بدبو آ رہی تھی, پسینے کی. تو ایک صاحب نے اپنی ناک پر رومال رکھ دیا. یہ بڑی ذمہ داری سے فضائل آل محمد صفحہ نمبر 31 کہہ لیجیے. ناک پہ رومال رکھ دیا, ہاتھ رکھ دیا, علماء تشریف فرمائے. اتنے میں حضور نے معلوم کیا, بھائی کیا بات ہے, تم تو بزم پیغمبر میں بیٹھے ہو, کہ یا رسول اللہ بڑی بدبو آ رہی ہے پسینے کی. اب دیکھیے یہ عجیب جملہ ہے, خصوصا ہمارے لیے پیغام ہے. آپ نے فرمایا بزم پیغمبر میں بھی خوشبو نہیں آ رہی ہے. ہائے ہائے, یعنی نبوت کے پاس بیٹھ کے بھی تم بدبو کی طرف متوجہ ہو. اتنے میں کیا چاہتے ہو؟ چاہتا یہ ہے کہ بس سلمان کو یہاں سے بھگا دیجیے, ان سے کہیے کہ نہاتے آ جائیں, کپڑے بدل کے آ جائیں. نبی خاموش ہے. کیوں خاموش ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ جب تک نہیں بولتا جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل نہ ہو جائے. تبھی جبرائیل امین نازل ہوئے اور قرآن کی آیت پیش کی. حضور اللہ علیہ السلام کہلوایا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب اس کو اپنی بزم سے مت اٹھانا جس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا. اور دیکھیے گا آپ کو پہنچانا چاہیے تھا جہاں تک پہنچانا چاہتا. توجہ, میں آیت کمت اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں تاکہ میں اپنے مطالب کو پہنچا دوں وہاں تک. توجہ, اے میرے حبیب اس کو اپنی بزم سے مت اٹھانا جس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہو. کس کی شان میں نازل ہوئی؟ سلمان فارسی کی. اب آرام سے جملہ کہنا چاہتا ہوں, معصوم بھائی غور کیجیے گا. کیا کہا اللہ نے, میرے حبیب اس کو مت اٹھانا جس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہو. آیت نازل ہوئی سلمان کے لیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو نبی اپنی بزم میں بٹھا رہے ہیں سلمان, ان کو دیکھے تو اللہ یاد آ رہا ہے, اور جس کو نبی اٹھا رہا ہے, ہائے ہائے غور کیجیے گا, جس کو اپنی بزم سے اٹھا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے اس کو دیکھ کے کبھی اللہ یاد نہیں آتا ہوگا. ایک سلام پڑھے گا محمد والے, زور سے سلام پڑھے گا ساتھ اہل بیت پر. اہل بیت کے ساتھ ہم دے دینا چاہتے ہیں, اہل بیت کے ساتھ اپنی انعامات دینا چاہتے ہیں. اپنی انعامات کی بارش ہم پہ کرتے رہتے ہیں, ہم وقف کرتے رہتے ہیں. بس یہ ہمیں اپنا شعور کو بیدار کرنا ہے. ہمارا شعور کہاں تک دیکھ سکتا ہے, ان مادیات کو سب کہاں تک دیکھ سکتے ہیں کہ حسین ہمیں کیا دے رہے ہیں, اہل بیت اطہار میں کیا دے رہے ہیں. اور قرآن مجید, توجہ, قرآن مجید اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قصیدے کا نام ہے. یہ جملہ میں نے آرام سے کہا تو آپ نے بڑے آرام سے سنا بھی, آپ کے سماعت کو سلام. توجہ, قرآن مجید اگر کوئی پوچھے کہ قرآن مجید کیا ہے, اس کا کچھ بھی نہیں, اہل بیت اطہار کے قصیدے کا نام ہے. تو مولوی صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں, ہاں بغیر پڑھے آپ کو میں بھی نہیں بتاؤں گا, آپ کے سامنے تاریخ موجود ہے. حاکم شام مدینے آئے, کسی نے دوڑ کر کے چاپلوس نے کہہ دیا کہ علی کا برجستہ شاگرد ہے جس کا نام ابن عباس, بس وہ ایک ہی کام کرتا پھر رہا ہے آج کل. کیا کہ قرآن کی آیت کو پڑھتا ہے, کہتا ہے کہ علی کی شان میں نازل ہوئی, پڑھتا قرآن ہے, کہتا ہے کہ علی کر رہا ہوں. دیکھیں متوجہ ہو کے سننا, شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی روایت ہوئی. قرآن پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ علی کے شان میں نازل ہوئی, تو اسے بلا کے لایا جائے.
جناب ابن عباس کو بلایا گیا اور ایک مرتبہ جناب ابن عباس سے معلوم کیا، بس سنا ہے کہ تم قرآن پڑھ کے علی علی کرتے ہو، سنا ہے کہ تم قرآن پڑھ کے، یہ گفتگو بات تو نہیں ہو رہی ہے، تو پھر ایسے سوال پڑے گا، ایسے سننے کا پڑھنے کا حق ہے۔ اپنے وقت میں انشاءاللہ میں اس گفتگو کو، رحمت کی گفتگو کو تمام کروں گا انشاءاللہ۔ ابن عباس سنائے تو قرآن پڑھتے ہو، کہتے کہ علی کی شان میں نازل ہوا، کہ بھائی ایک کام کرتا ہوں، میں حافظ ہوں، قرآن میں پڑھتا ہوں، بتاتا تو چلے جانا کس کی شان میں نازل ہوئی، کہاں پڑھو، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بتا کس کی شان میں نازل ہوئی، کہنے لگا علی کی شان میں۔ دیکھیں تفسیر کا ٹائم نہیں ہے فی الحال، کیونکہ میں نے آپ کے چہرے پہ ابھرتے تاثرات کو پڑھ لیا، توجہ کرتا ہوں کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بتاؤ کس کی شان میں نازل ہوئی، کہ علی۔ اچھا، کہ اہدنا الصراط المستقیم، بتا کس کی شان میں نازل ہوئی، کہنے لگا علی کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ حاکم شام۔ کس کے شان میں نازل ہوئی؟ علی کی۔ اچھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بتا کس کی شان میں نازل ہوئی، کہنے لگا علی ابن ابی طالب کی۔ اور آگے بڑھے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، بتا کس کی شان میں نازل ہوئی، کہنے لگا علی ابن ابی طالب کی۔ اچھا، تو پھر یہ بتا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بتا کس کی شان میں نازل ہوئی، کہنے لگا علی ابن ابی طالب کی۔ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، بتا کس کی شان میں نازل ہوئی، کہ علی ابن ابی طالب کی۔ فَمَنْ بَيَّنَهُ، بتا کس کی شان میں نازل ہوئی، کہ علی ابن ابی طالب کی۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بتا کس کی شان میں نازل ہوا، کہ علی ابن ابی طالب کی۔ سورہ بقرہ کس کی شان میں نازل ہوا، کہنے لگا علی ابن ابی طالب کی۔ تو مختصر یہ سمجھ لے، علی کا نام قرآن ہے، قرآن کا نام علی ہے۔ صلوات ہے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات ہے۔ یہ ہے کہ علی ہی کا نام قرآن ہے اور قرآن ہی کا نام علی ہے۔ ہم متوجہ رہنا، ان کی سفر ہے، اور کون ہمیں بتائے، ہم کس کو سمجھائیں، ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو بس ایک روایت پڑھی ہے کہ جہاں پر آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے، خوشی میں بھی آتے ہیں، غم میں بھی آتے ہیں۔ تین بیویاں مصائب کے ٹائم پہ آتی ہیں، ایک بنت رسول اپنی پہلو کو پکڑے ہوئے، دوسری جناب زینب بنت علی بن ابی طالب، تیسری بیوی کا نام ہے سکینہ، کہ جو حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ تینوں بیوی آتی ہیں، ایک مرتبہ روتے ہوئے مومنین، روتے ہوئے عزاداروں کو دیکھتی ہیں، اور ایک مرتبہ کہتی ہیں، پھوپھی اماں یہ کون ہے کہ جو میرے بابا کا نام لے لے کر رو رہے ہیں، یہ کون ہے کہ جو حسین کے نام پہ گریا کر رہے ہیں، کہ میرے لاڈلی میرے لال یہ آپ کے بابا کے چاہنے والے ہیں، کہ پھوپھی اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے، میرا بابا مظلوم قتل نہ کیا جاتا۔ پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے، اللہ واحد کہتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے بیوی، اور ایک مرتبہ دعا دیتی ہے، پروردگار جو مصیبت ہم پہ نازل ہوئی، ان پہ یہ مصیبت نہ ٹوٹے، انہیں پروردگار ہمیشہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ کہ روایت میں پڑھی ہے تو میں آپ کو سنائی ہے۔ آج 19 سفر ہے نا، آپ کل کو 40 منائیں گے نا شہداء کا۔ کس کا چہلم؟ حسین کا چہلم، علی اکبر کا چہلم، علی اصغر کا چہلم، عباس کے کٹے بازوؤں کا چہلم، قاسم کے پامال لاشے کا چہلم، اونا محمد کے چھوٹے چھوٹے جنازوں کا چہلم، جناب حبیب کے بڑھاپے کا چہلم، علی ابن ابو کی جوانی کا چہلم۔ کس کا چہلم منانے کے لیے آئے ہیں؟ کہ جملے بدلوں، زینب کی بے بدائی کا چہلم، ام کلثوم کی بے بدائی کا چہلم، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کیسے گئی میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن تاریخ کہتی ہے ایک رسن تھی 12 گلے تھے، ایک رسن تھی
ایک رسم تھی 12 گلے تھے. اور روایت چھوٹے امام سے ہے، فرماتے ہیں جب کسی نے معلوم کیا سید سجاد وعدے کربلا کیا چاہتے ہو، تو اس میں چاہتا ہوں کہ اپنے بابا کو گریا کرتا رہوں، اس لیے کہ میرے بابا کو رلا رلا کے قتل کیا گیا، رلا رلا کے قتل کیا گیا. تو سید سجاد کوئی ایسا جملہ بتاؤ کہ آخری وقت میں تمہارے بابا کی زبان پر جملہ سنیں گا، تو جملہ سنیے گا. علامہ ہاشم الحیدری مولا عباس کے امام جماعت کہتے ہیں کہ ملک کے تاریخ کے اندر پھر کسی نے معلوم کیا امام سجاد اپنے بابا کا ایسا جملہ سنائیے کہ ہمارا دل پھٹ جائے. امام نے فرمایا کہ میرے بابا نے وقت شہادت یہ کہا تھا، سحقونی بجلل الخیر، سحقونی بجلل الخیر، مجھے 20 کے مارا گیا، مجھے 20 کے مارا گیا، مجھے 20 کے قتل کیا گیا. عزیزو ہاں آج چہلم کا 19 سفر ہے، کربلا میں چہلم بنایا جا رہا ہوگا. کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے. یا لیتنی یا سید الامام، اے میرے مظلوم کاش ہم کربلا میں ہوتے، ہم آپ کی بارگاہ میں رہتے. تاریخ بتاتی ہے ایک دن زندان بان نے امام سجاد سے آن کے کہا، اے سید سجاد، ارے تمہارے درمیان کی ایک بیوی ہے کہ جو رات کی تاریکی میں باہر نکل کر ارے گریا کرتی ہے، یا حسین کہہ کے روتی ہے. عزیز و تاریخ سنیں گے تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں. امام نے فرمایا اے زندان بان، کوئی بیوی ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر میری مرضی کے گھر سے باہر نکل جائے، لیکن وہ کہتا ہے تو میں معلوم کرتا ہوں. امام آئے، اے میری پھوپھی اماں، ذرا یہ بتائیے کہ رات کے کسی پہر میں کوئی بیوی باہر جا کے روتی ہے؟ تو نہیں سید سجاد، ہم امام زمانہ کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتے. ایک مرتبہ امام پھر آئے، زندان بان کو اشتباہ ہوا ہوگا، ارے اتنی غلطی ہو گئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ نیند آ رہی ہو، ہمارے درمیان کی کوئی بیوی نہیں آتی. تو سید سجاد، ارے میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کانوں سے سنا ہے، صرف آتی ہی نہیں ہے، حسین کہہ کے گریا بھی کرتی ہے. میں نے کئی مرتبہ جانا چاہا لیکن وہ اتنا ہے کہ بیوی کے قریب نہیں جا پاؤں گا. امام کہتے ہیں اچھا اگر آج رات وہ بیوی آئے تو مجھے ضرور مطلع کر دینا. رات کا 3 پہر ہوا، سنیں گے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. رات کا 3 پہر ہوا، زندان بان اپنے کفن اتار کر نعرہ اتار کر ارے بولا ہوا سید سجاد کی خدمت میں آیا. سجاد، ارے وہ بیوی آ گئی. امام جلدی سے اٹھے، پھوپھی کو ساتھ لیا. کیا دیکھا؟ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ایک مزدور. ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے مظلوم کہہ کے گریا کر رہی ہے. جناب زینب آگے بڑھی، یہ بیوی تو کون ہے؟ ہمیں کربلا سے کوفہ سے شام تک لایا گیا، کبھی کوڑے برسائے گئے، کبھی ظلم کیے گئے، کبھی سیڑیاں ماری گئی، کبھی تماچے مارے گئے. ہم پہ جو ملتا رہا وہ ظلم کرتا رہا. اے بیوی تو کون ہے؟ مزدور نے اپنے چہرے سے نقاب کو اتر لیا. اے میری بیٹی زینب، اپنی ماں کو نہ پہچانا. میں تیری ماں سیدہ، میں تیری ماں فاطمہ، کربلا سے کوفہ سے شام کے زندان تک تمہارے ساتھ. الا رحمت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ان لله وانا اليه راجعون. الہی بحق زہرا وابی و بعد ابنیہا وسر المستضعفین یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگار ہماری اس مختصر سی بات و شرف قبول مرحمت فرما. پروردگار ہمیں تمام تر گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار تمام ازغاروں کو شر حاسدین، شر شیاطین سے محفوظ فرما. پروردگار صالحین ہم سب کو حج و زیارت سے مشرف فرما. پروردگار ہم سب کو شیاطین کے شرور سے محفوظ فرما. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور تعجیل عطا فرما. ہم سب کو اپنے مولا کے سچے اور اچھے اعمال کے ساتھ شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.